اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 11 to 14 انشاءاللہ آج ہم تفسیر پڑھیں گے. کدأب آل فرعون، جیسے معاملہ ہوا آل فرعون کا، یعنی آل فرعون مطلب جو فرعون کے فالوورز تھے ان کا، فرعون کے فالوورز کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہوا اس جیسا، والذین اور جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ پس انہیں پکڑا اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر. جیسے آل فرعون کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جی، اس سے پچھلی آیات میں یہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے کفر کیا اس کی طرف سے قیامت والے دن نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ ہی مال اس کے کام آئے گا. ٹھیک ہے، اب مطلب جو لوگ کفر کریں گے، اب اس آیت میں اس اگلی آیت میں یہی بتایا جا رہا کہ کون لوگ تھے، ان کی مثال دی جا رہی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، جو جہنم میں، جن کا نہ قیامت والا دن جن کی طرف سے نہ سفارش قبول ہوگی، نہ ان کا مال قبول کیا جائے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی. کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے یہ اگلی آیت میں، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جیسے فرعون تھا. ٹھیک ہے، فرعون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، یہ کسی ایک بندے کا، ایک انسان کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور یہ 70 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے مصر پر حکومت کی تھی، یعنی مصر کے جو بادشاہ تھے وہ 70 سے زیادہ تھے، ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا. اور ایک جگہ پہ مطلب مختلف روایات ہیں ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، کہیں پہ 70 ملیں گے الفاظ، کہیں پہ 40 ملیں گے، ڈیفرنٹ الفاظ ہیں، لیکن 70 زیادہ بولا جاتا ہے. اور آگے جو آ رہا ہے کہ جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ نمرود بن کنعان، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا، اور پھر تھا بخت نصر. ٹھیک ہے، اس جیسے لوگ جو ہیں ان کا جو حشر ہوا تھا بالکل وہی حشر، جیسے اللہ نے ان کو پکڑا تھا بالکل ویسا ہی حشر ان کا ہوگا جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، یعنی قرآن پاک کو اور اللہ کے احکامات کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے. ان کا حشر بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ان لوگوں کا ہوا. آگے ہے کل للذین، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم ان قریب مغلوب ہوگے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے یا جمع کیا جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، مطلب بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا کہ تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار نہ کرو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، تم بھی جہنم کی طرف ہی ہانک کے جاؤ گے. اور اگلی آیت ساتھ ہی مل رہی ہے، اگلی آیت قد کانا، البتہ ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی عطائن التقطہ دو گروہوں میں جو آپس میں جن کا مقابلہ ہوا، یا جو دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، ان کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے. فیعتن تقاتلو، ایک گروہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یراونہم وہ انہیں دکھائی دیتے تھے، مثلیہم ان سے ڈبل، رأی عین اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، البتہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے.
واللہ اور اللہ یؤیدُ تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد کی من یشاء جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنی طرف سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان بے شک فی میں ذالک اس لعبرۃً ایک عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے یا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ تم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا انکار نہ کرو جب کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، مطلب تمہارے سامنے یہ جہاں پہ جس جنگ کی بات ہو رہی ہے جنگ بدر ہے کہ جنگ بدر میں دیکھ چکے ہیں یہ لوگ کہ ایک گروہ جو تھا وہ کفار کی طرف مطلب کافر تھا، وہ کافر تھے، کفار تھے، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ اور جو کفار تھے ان کو جو مسلمان تھے وہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنی سے، حالانکہ وہ تھے صرف 313 لیکن وہ ان کو اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی وجہ سے تھا۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف پہنچائی اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا، کہا کہ اے جماعت یہود اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی قسم کی مصیبت سے دوچار کرے جیسی مصیبت اس نے قریش کو پہنچائی ہے، یعنی جیسے قریش کو ناکامی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعے، اسی طرح تمہارا بھی حال یہی نہ ہو، تم اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو تم اسلام قبول کر لو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آپ نے قریش کی ایک جماعت سے جنگ کی، وہ اناڑی تھے اور جنگ کے فن سے آشنا نہیں تھے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو خوب پہچان لوگے کہ ہم ہی بہادر جنگجو لوگ ہیں اور ہماری مثل لوگوں سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 آیات کو نازل فرمایا کہ تم لوگ انکار مت کرو ورنہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو قریش مکہ کا قریش مشرکین مکہ کا ہوگا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ وہ کیا مارکا تھا یا کیا کیسے ہوا، اس کی سٹوری کیا تھی۔ اچھا، اس کا جو غزوہ بدر جو ہے یہ حق اور باطل کا سب سے پہلا مارکا تھا، یعنی حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور یہ 2 ہجری 17 رمضان کو ہوا تھا۔ اس کے اسباب یہ کیوں ہوا، یعنی کیا ریزنز تھیں جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی، اس میں سب سے پہلی ریزن جو تھی وہ قریش مکہ کی دشمنی تھی۔ قریش مکہ اس کا تھوڑا سا پہلے اس سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ مدینہ کے قبیلے، جو مدینہ کے قبیلے تھے اس میں سے بنو اوس کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، وہ اسلام لانے کے بعد مکہ طواف کرنے کے لیے گئے تو انہیں ابو جہل نے روک لیا۔ ابو جہل جو تھا وہ مکہ کے تمام سرداروں کا بڑا سردار تھا، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ابو جہل اس وقت سردار اعلیٰ تھا ان کا مکہ کا۔ پہلے اس نے کہا کہ ہم مرتد کو طواف نہیں کرنے دیں گے ان کے حساب سے، کیونکہ یہ اسلام لے آئے تھے تو اس نے کہا کہ آپ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو ہم تمہیں زندہ واپس نہ جانے دیتے۔ امیہ بن خلف ایک سردار تھا وہاں کا۔ پھر سعد بن معاذ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم تم نے مجھے طواف سے روکا ہے تو میں تمہیں سب سے اہم چیز سے روک دوں گا۔ مطلب کہ یہ لوگ آپ ظاہر مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ مکہ سے جو لوگ تجارت کے لیے جو قافلے جایا کرتے تھے وہ شام کی طرف یا آگے کہیں بھی وہ مدینہ کے پاس سے گزر کر جاتے تھے، اور وہاں ان کا قریش کا قبضہ تھا، مکہ کے لوگوں کا قبضہ تھا، مشرکین مکہ کا، اور یہ وہاں کے لوگوں سے ٹول جیسے ٹول ٹیکس ہوتا ہے وہ لیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد وہاں پہ ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے اور انہوں نے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور اس جگہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
وہ جو راہ گزر تھی، جو راستہ تجارت کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، بدر کا میدان آپ لگا لیں، اس میں مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم تمہیں اس راستے سے گزرنے کی مطلب یہ کہ جس راستے سے گزر کر تم لوگ تجارت کے لیے جاتے ہو، اس راستے کو ہم روکیں گے۔ جس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے اس شاہراہ جہاں سے گزر کر لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے قبضہ کر لیا، مطلب یہ مسلمانوں کے انڈر آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہاں کے سردار، مدینہ کے سردار بھی اسلام لانا شروع ہو گئے تھے، جیسے حضرت سعد بن معاذ بنو اوس کے سردار تھے، تو انہوں نے وہاں اس راستے پر قبضہ کر لیا۔ اب ام، ہوا کچھ اس طرح سے کہ قریش مکہ کے جو قافلے تجارت کے لیے کہیں بھی جاتے تھے وہ مدینہ سے ہو کر جاتے تھے۔ تو ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا، اس کا قافلہ بھی تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ اس نے جب واپس مکہ آنا تھا تو اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اسلام لا چکے تھے، اور اس راستے پر قبضہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا۔ جب اس سے یہ خبر ملی کہ مکہ جانے والی جو شاہراہ ہے جو مدینہ سے گزر کر جائے گی وہ مسلمانوں کے پاس ہے، تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا مکہ کی طرف، ٹھیک ہے، قریش مشرکین مکہ کے پاس، اور کہہ بھیجا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ راستہ اب مسلمانوں کے پاس ہے، تو مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے مطلب مجھے ان سے خطرہ ہے۔ اور قاصد ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ اپنے اونٹ کے جو ناک میں وہ نکیل ڈلی ہوتی ہے وہ نکال دیتے تھے۔ تو قاصد نے ایسے ہی کیا کہ جب وہ مکہ پہنچا تو وہ اپنے اونٹ کی نکیل جو ہے وہ نکال کر لے گیا، اور وہاں پر پہنچتے ہی اس نے واویلا مچا دیا کہ تمہارے قافلے کی طرف اے قریش، مشرکین مکہ، تمہارے قافلے کی طرف جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے، اور تم اپنے قافلے کی مدد کو پہنچو۔ حالانکہ مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے خود ہی سے اپنے پاس سے ہی یہ بنایا کہ وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، ان کو یہ ہوا۔ تو اس پر قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے وہ ابو سفیان جو تھا اس نے اپنے قافلے کا راستہ بدل لیا، دوسرے راستے سے ہوتا ہوا جو سمندر کے ساتھ ساتھ راستہ تھا وہاں سے ہوتا ہوا وہ مکہ پہنچا۔ تو قریش کا لشکر جب وہ مکہ پہنچا تو اس ٹائم قریش کا لشکر جو ہے وہ مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس نے ابو سفیان نے ابو جہل کو روکنے کی کوشش کی، تو ابو جہل نے کہا کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اب ہم نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو ظاہر غصہ یہ تھا کہ اسلام لے آئے ہیں اور لوگ اس کی بات، مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں۔ ابو جہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو اس نے ابو سفیان کو منع کیا کہ نہیں، اب تو ہم نے نہیں رکنا، ہم نے ان کو اب ان کا نام و نشان ہی مٹا دینا، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اب انہوں نے ان کو غصہ یہ ہوا کہ اب وہ شاہراہ ان کے قبضے میں آ گئی ہے، تو یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی تیار ہوتا ہوں، وہ بھی تیار ہو گیا، اور اس نے اپنے 50 گھوڑے اور باقی گھڑ سوار جو ہیں وہ تیار کر لیے۔ دوسری طرف جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو کہ یہ آپ پر حملہ کرنے لگے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ شروع کیا کہ وہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں تو انہیں کیسے روکا جائے۔ پہلا مشورہ جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا کہ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ لڑی جائے۔ دوسرا مشورہ مولائے کائنات کی طرف سے آیا کہ مدینہ سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مشورے پر عمل کیا گیا، سارے اصحاب کو بلا کر کہا گیا کہ آپ سب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مدینہ میں داخل ہوں ہم باہر ہی ان کے ساتھ جنگ جو بھی انہوں نے کرنا ہے ظاہری جنگ کر لیں گے۔ جو صحابہ کرام کے پاس اس ٹائم کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کیونکہ وہ نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے، اور ان کا سارا جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ ایمان کی دولت تھی بس، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا تو سب تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے، اور مدینہ سے باہر لشکر کی صورت میں نکلیں گے۔ لیکن اس ٹائم کچھ صحابہ جو تھے وہ ان کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی کہ وہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، انہیں پتہ چلا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 950 تھی، جبکہ صحابہ کرام جو تھے وہ صرف 313 تھے۔
تو یہ تھوڑے سے گھبرائے کہ اور ان کا پتہ چلا کہ وہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے ساتھ آلات موسیقی بھی لا رہے ہیں اور ناچنے والیاں بھی لے کر آ رہے ہیں اور اب اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم تو ظاہر ہے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس سامان جنگ بھی بہت ہے، اونٹ وغیرہ سب کچھ بہت ہے، تو ہم ان کو مسلمانوں کو جلدی ختم کر لیں گے، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا کچھ صحابہ پر رعب ہوا اور انہوں نے تھوڑا وہ گھبرائے اور انہوں نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی۔ جب اللہ سے دعا فرمائی تو اس ٹائم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس ٹائم حضرت جبرائیل آیات لے کر نازل ہوئے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 124 ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی، اور 125، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے ذکر آتا ہے کہ جب مسلمان گھبرائے تو انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کروں گا، پھر اگلی آیت میں ہے کہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرماؤں گا۔ یہ لوگ جو تھے یہ تعداد میں کفار جو مشرکین مکہ تھے ان کی تعداد 950 تھی، اور ان کے پاس گھوڑے بھی بہت تھے، اونٹ شونٹ بھی بہت تھے، اور کافی ساز و سامان تھا۔ جبکہ جو صحابہ تھے ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے اور 6 ذرہ تھی، ان کے پاس ذرہ کم تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا اور ذرہ وغیرہ سب کچھ زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس 950، وہ تعداد میں 950 تھے، 100 گھڑ سوار تھے، 700 اونٹ تھے، اور تمام گھڑ سواروں کے پاس لوہے کی زرہ تھی۔ زرہ وہ چیز ہوتی ہے جو وہ جنگ کرتے ہوئے ایسے سامنے پہنا کرتے تھے تاکہ پروٹیکشن کے لیے، تاکہ ان کو کچھ ہو نہ۔ جو پیدل چلنے والے تھے ان بھی سب کے پاس زرہ، انہوں نے بھی زرہ پہن رکھی تھی۔ جبکہ ان کے اگینسٹ جو تھے مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے اور 6 ذرہ تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا اعلان ہوا تو یہ لوگ بدر کے میدان میں چلے، مطلب جنگ کے لیے یہ لوگ نکلے۔ جب یہ بدر کا میدان وہ جگہ تھی جہاں پہ سال میں ایک دفعہ میلہ لگا کرتا تھا، یعنی تجارت سارے لوگ آ کر وہاں پہ جیسے آپ ایگزیبیشن لگا لیں اس طرح کا یہ ایک میدان تھا، وہاں پہ میلہ لگا کرتا تھا اور لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہاں پر جب ان کی آپ یہ پہنچے اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی تھی، تو جو مشرکین مکہ تھے ان کو مسلمان جو ہیں وہ اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کو مطلب ایک دم ان پہ ہیبت طاری ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو تھوڑی سی تعداد ہے اور یہ اتنی تعداد ہے، اور اس میں پھر کافی روایات ملتی ہیں مختلف صحابہ سے کہ ہماری اس طرح سے مدد ہوئی کہ ہم مطلب ان کو ایک ایک بندہ جو ہے وہ 2 2 3 3 کی اس میں نظر آ رہا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم تلواریں اٹھاتے تھے اور آگے تلوار خود ہی چل جاتی تھی، ہمیں مطلب ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے یہ ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب ان کی مدد مسلمانوں کی گئی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا ان کی کس طرح سے مدد ہوگی، اور جو اللہ کے راہ میں نہیں لڑے گا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، ان کا کیا حال ہوگا، حشر ہوگا۔ جیسے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ یہ بدر کے روز ظاہر ہوا کہ ہم نے مشرکوں کو دیکھا، وہ ہم سے 2 گنا دکھائی دیتے تھے، پھر ہم نے انہیں دیکھا تو وہ ہمیں ہماری تعداد سے صرف 1 آدمی زائد محسوس ہوا۔ مطلب پہلے انہوں نے دیکھا تو انہیں ظاہر تعداد میں 2 گنا زیادہ تھے، یہ صرف 300 تھے اور وہ 950 تھے، 313 تھے، تو ان کو کافی وہ ہوا، لیکن جب اللہ نے ایسا اللہ کی طرف سے ایسا کچھ ہوا کہ ان کو اب یہ لوگ زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ اگلی آیت ہے کہ زین للناس، خوشنما بنا دی گی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، محبت مرغوب چیزوں کی،
شہواتی یعنی وہ چیزیں جو اچھی لگتی ہیں، ان چیزوں کی محبت، من النسائی عورتوں میں سے، والبنینا بیٹوں میں سے، والقناطیری اور ڈھیر، المقنطرتی جمع کیے ہوئے، یعنی جمع کیے ہوئے ڈھیر جو اکٹھی ہو، من الذہبی سونے میں سے، والفدتی اور چاندی میں سے، یعنی سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر کی محبت، والفدتی اور سوری چاندی یہ تو ہو گیا، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان زدہ یعنی طاقتور، صحت مند، خوبصورت گھوڑے، والانعامی اور مویشی، والحرثی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رب جب تو نے انہیں مزین کر دیا ہے تو اب کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، وہ کافی پریشان ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ اگلی آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ حب کا جو لفظ آیا ہے، حب کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یعنی اس کو اچھی لگنا، محبت ہونا۔ شہوت دوسرا لفظ ہے شہوت، شہوت سے مراد ہے ہر وہ چیز جو اپنی طرف اٹریکٹ کرے یا مائل کرے۔ جو چیزیں بھی انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں ان کو اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی محبت تو اللہ نے رکھ دی ہے لیکن ساتھ میں حدود رکھتی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کا اللہ کی حدود کے اندر رہ کر ان کا استعمال کرنا بالکل جائز اور باعث برکت اور ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کے پیچھے لگ کر اللہ کو بلا دے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا یا ان کی محبت میں حد سے بڑھ جائے گا تو وہ انسان گمراہ ہو جائے گا اور یہ پھر چیزیں حرام کام کی طرف لے جائیں گی۔ اس میں ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے۔ ایک آیت ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، بھوک سے، جانوں کے مال سے، وہ والی آیت اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی اسی طرح کی یہ بھی اسی طرح کی ساری چیزیں تھیں، یہ بھی وہی سیم ہی ہے تقریباً، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت رکھ کے پھر ٹیسٹ کیا کہ اب کون جو ہے اللہ کی حدود کو قائم رکھتا ہے اور کون اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ 3 طرح کی صفات ہوتی ہیں جو جس کی طرف انسان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے یا جن کی وجہ سے انسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ ایک صفات بدنیہ ہوتی ہیں، ایک صفات نفسانیہ ہوتی ہیں اور صفات خارجیہ ہوتی ہیں۔ صفات بدنیہ مطلب کہ قد اس کی ہائٹ وغیرہ بظاہر دیکھنے میں چیز کیسی لگ رہی ہے، خوبصورت، رنگت، وہ سب آ جائے گا۔ اور صفات خارجیہ میں لباس، مال و دولت، سواری، وہ اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی۔ اور صفات نفسانیہ میں اخلاق آ جائے گا، زبان کی مٹھاس آ جائے گی، عقل، دانائی، یہ چیزیں آئیں گی۔ اور ان چیزوں کی طرف سخت رغبت کے ساتھ مائل ہونا یہ شہوت کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ النساء، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا۔ صفات ان بدنیہ، سب صفات بدنیہ یعنی جو انسان کی باڈی میں ہوتی ہیں چیزیں، انسان ہو گیا یا گھوڑے، جانور، مطلب جو جن چیزوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہے وہ صفات بدنیہ، ان میں بظاہر ان کی خوبصورتی، ان کی رنگت، قامت، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، قد و قامت، خوبصورتی اور رنگت وغیرہ۔ صفات نفسانیہ، نفسانی یعنی نفس کی جو بظاہر نظر نہیں آ رہی، وہ عقل ہے، دانائی، زبان کی مٹھاس یعنی اخلاق وغیرہ، کہ اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ زبان کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے یا ان کو بات کرنے کا اتنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ باتوں سے دوسرے کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔
دنائی زبان کی مٹھاس. تیسرا ہے صفات خارجیہ، لباس، مال و دولت اور سواری وغیرہ. تھینک یو. ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف سخت رغبت کے ساتھ مائل ہو جانا، یعنی بہت زیادہ اس کی کہ ہر وقت اس کی اتنی محبت ہو جانا کہ باقی سب کچھ بھول کے اسی میں لگا رہے، وہ شہوت میں آ جائے گی. پہلی چیز ہے النساء، عورتیں. ٹھیک ہے، عورتوں کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ تمہیں جو بھی عورت پسند ہے اس کو حلال طریقے سے نکاح کرو اور اس کو اپنے لیے حلال کر لو. نکاح کرنا سنت ہے. اس کے بعد تم اس کے ساتھ محبت کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ثواب ملے گا، ریلیشن کرو گے، فزیکل ریلیشن ہوگا تو ثواب ملے گا. جیسے ہم پہلے بھی احادیث شاید پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. ایک اور حدیث ہے، میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے، میاں بیوی اگر کسی بات پر جھگڑا ہو جائے ان کا آپس میں، مطلب مفہوماً بتا رہی ہوں، اگر کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو جائے یا جھگڑا کر کے جب آپس میں صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. پھر ایک اور کہ اگر وہ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن اس کا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نے کافی ساری احادیث پڑھی تھی جس میں صحابہ کرام نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، ہم عورت سے اگر کوئی اپنی خواہش صرف پوری کرنے کے لیے کرتا ہے تو کیا پھر بھی ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بالکل پھر بھی ثواب ملے گا. جیسے کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل تزویج کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عمل کرے تو بھی اس کا اجر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر وہ حرام طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا، سو اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. اچھا، یہ حدود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب ان کے جو اگینسٹ کرے گا وہ سارا پھر اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا اور وہ پھر گناہ ہوگا. ایک چیز اللہ نے آپ انسان کے لیے رکھ دی، مرد کے لیے محبوب بنا دی، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. لیکن اگر اس کو مطلب اگر کوئی عورت پسند آتی ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، ویسے ریلیشن کرے گا تو وہ ظاہر زنا ہے، زنا کا پھر اس کو عذاب ہوگا. اسی طرح اگر کوئی ہسبینڈ اس کو پسند نہیں ہے اور اس سے ہسبینڈ اور وائف دونوں زوج ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر دیا تو وہ شادی کے بعد جتنی بھی لڑائیاں کریں گے وہ سارا عذاب ہوتا رہے گا، گناہ ہوتا رہے گا. اور اس میں اگر زبردستی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے جو لڑیں جھگڑیں گے تو اس کا عذاب سب جو ہے وہ ماں باپ کی طرف بھی جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مرد جو ہے وہ عورت کی محبت میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حد سے تجاوز ہو گیا. یا وہ حرام پیسہ عورت کو خوش کرنے کے لیے حرام پیسہ کماتا ہے تو یہ اس طرح کرنا سارا کچھ جو ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر جو بھی اللہ کی حدود مطلب اللہ کی اس ساری چیزوں کے اپوزٹ کرتا جائے گا تو وہ حرام ہوتی جائیں گی اور یہ سب حدود سے تجاوز کرنا ہو جائے گا. پھر دوسری چیز ہے اولاد. اولاد کی اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے کہ تمہارے ذمہ ہے بس ان کی اچھی تربیت کر دینا. اب آپ اچھی تربیت کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ان کو حلال رزق کھلانا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ دونوں کام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پیار محبت کرنا، جس طرح اللہ نے بتایا اس طریقے سے اگر اس چیز کو بھی رکھیں گے، اس نعمت کو بھی استعمال کریں گے تو وہ جائز ہوگی، اس سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ کر دیں گے کہ ان کی تربیت کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے یا ان کو حرام رزق کھلایا جا رہا ہے تو اس کا پھر وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہو جائے گا. پھر آگے سونے اور چاندی کا ڈھیر یعنی دولت، مال و دولت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو مال کمانے سے، رزق کمانے سے منع کیا ہے، نہ ہی اس کو اپنی اولاد
یا فیملی یا ماں باپ وغیرہ پہ خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ صرف اس میں بھی لمٹس رکھ دی ہیں کہ کس حد تک تم استعمال کر سکتے ہو اور کس طریقے سے تم نے کمانا ہے، کہ حلال رزق کمانا ہے، چیز جو آپ خرید رہے ہیں اس میں حلال اور حرام پہلے دیکھنا ہے کہ چیز پہ نفس حلال ہو، پھر اس کو جو کمایا جا رہا ہے یا جس طریقے اس کو بیچنے کا طریقہ جو تجارت کا طریقہ ہے وہ بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق تجارت ہو، یعنی حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو۔ پھر آگے اس کو خرچ کرنے کے لیے آپ بیوی پر خرچ کریں گے اعتدال کے ساتھ، بیوی پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، اولاد پر خرچ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر جو اس کے اگینسٹ کرے گا تو پھر وہ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ مال کی حدود سے تجاوز میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ حرام طریقے سے کمانا اور اسے گن گن کر رکھنا، جیسے سورہ الحمزہ میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے سورۃ الحمزہ میں جو اپنا مال گن گن کر رکھتے ہیں کہ جو وہ ان کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر آگے ہے کہ مال کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے مال جمع کرنے میں کہ وہ ان کو نہ نماز پڑھنے کا ہوش ہے، نہ اللہ کی باقی کسی چیز کا ہوش ہے، نہ جو ان پر اللہ نے حقوق رکھے ہیں، بیوی کا حق رکھا ہے، ماں باپ کا حق رکھا ہے، اولاد کا حق رکھا ہے، وہ حقوق بھی نہیں ادا کر رہے، صرف دن رات وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی سورہ تکاثر میں آتا ہے کہ تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، کہ تم کماتے ساری زندگی تمہاری رزق کمانے میں گزر گئی اور تم نے جو اللہ نے ہر کسی کا حق رکھا ہے نہ تو وہ حقوق ادا کیے، نہ ہی جو اللہ نے لمٹس رکھی تھیں وہ بھی نہیں، تم نے لمٹس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ پھر یہ کہ مال میں اس کے خرچ کرنے میں اسراف نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 141 اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں آتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی اس کو خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ تم نے کیسے خرچ کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے اور اس کو گن گن کر بھی نہیں رکھنا، کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی، بخیلی بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا۔ اور ساتھ میں جیسے ہم نے مال کس طرح سے خرچ کرنا ہے، صدقہ کیا کیا چیزیں صدقہ کرنی ہے، صدقہ کرنے کے بھی ہم نے آداب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کہ اس میں صدقہ کرنے کے بعد تانا نہیں دینا، بری چیز نہیں، خراب چیز نہیں دینی، بہترین چیز دینی ہے، ان کو احسان نہیں جتلانا، یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا اگر اس کو فالو کر کے رزق کمائیں گے اور رزق کو خرچ کریں گے اور استعمال کریں گے تو اس کا بھی ثواب ہوگا، اور اگر اس کے اگینسٹ کریں گے تو وہ حد سے تجاوز ہو جائے گا اور پھر وہ گناہ ہوگا۔ آگے گھوڑوں کی بات آ جاتی ہے کہ گھوڑے اس ٹائم ظاہر ہے آج کل اتنا گھوڑوں کا وہ نہیں ہے، لیکن پہلے تو سارے لوگ جو ہیں وہ جنگیں وغیرہ یا سفر سب کچھ گھوڑوں پر ہی ہوتا تھا۔ تو گھوڑوں کے بارے میں کافی حدیث ملتی ہیں کہ جیسے ہے کہ گھوڑے جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک گھوڑا کسی شخص کے لیے باعث اجر ہے، ایک گھوڑا باعث ستر ہے اور ایک گھوڑا باعث عذاب ہے۔ جس گھوڑے کو اس نے اللہ کی راہ میں باندھا وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، اس کو وہ کسی چراگاہ یا باغ میں چرنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ جتنی دور وہ چرنے کے لیے جائے گا اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور وہ پانی پینے کے لیے یا وہ جو اسٹول وغیرہ پاس کرنے کے لیے جتنے قدم چلے گا اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو گھوڑا انسان کے لیے باعث ستر یعنی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے
یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے لوگوں سے مستغنا ہونے اور سوال سے بچنے کے لیے باندھا ہو، اور پھر اس گھوڑے پر سواری کرنے اور اس پر بوجھ لادنے میں وہ اللہ کے حق کو فراموش نہ کرتا ہو، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اور جو گھوڑا انسان کے لیے باعث ضرر اور عذاب ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تکبر، ریاکاری اور مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے باندھا ہو۔ اسی طرح مال مویشی بھی ہے کہ چوپائے جو ہیں ان کا بھی استعمال، اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، جیسے اللہ نے رکھا بتایا اس طرح سے ہی ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کے اگینسٹ ہے تو پھر مویشی ہو گئے یا کھیتیاں ہو گئی، کھیتیوں کے لیے بھی ہے کہ آپ جو بندہ درخت لگاتا ہے اس کو ایک درخت لگاتا ہے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کی نیت اچھی ہو، اللہ کے لیے درخت لگائے اور اس میں سے جتنے بھی باغ لگائے اپنے بچوں کا پیٹ پاٹنے کے لیے، تو جتنے بھی چرندے پرندے جو کچھ بھی اس میں سے کھائیں گے وہ سب جو ہیں ان سب کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ اس کا عشر ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی بھی، اس کو عشر کہا جاتا ہے، جہاں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وہ اگر ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا بھی اس کو عذاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس لیے کہ دنیا میں تمہیں رہنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیسے ضرورت ہے؟ اولاد پہلی بیوی ہے، بیوی ظاہر ہو، بیوی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، پھر اولاد ہے، اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد بھی ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوگی، پھر اس سے آگے اور اولاد ہوگی اور اولاد ہوگی اور اولاد ہوگی اور آگے، یعنی وہ بھی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے دنیا میں۔ اور پھر جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی یہ آپ کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گھوڑے اور مویشی وغیرہ یہ آپ سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہر کھیتی ہے وہ آپ کھانے پینے کے لیے اس میں چیزیں اگا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل میں محبت ڈال کے ساتھ میں لمٹس رکھ دیں اور کہا کہ جو اب ان لمٹس کے مطابق استعمال کرے گا ان ساری چیزوں کو، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جو ان لمٹس کے اگینسٹ ہوگا، ان کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ پھر اس کے لیے وہ پھر ان کی محبت میں پھنس جائے گا اور وہ اس کے لیے پھر شہوات بن جائیں گی اور گناہ کا ذریعہ بنیں گی۔ ان شارٹ یہ کہ یہ 6 چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی شہوات کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ان 6 چیزوں کو بالکل ترک کر دے، اس ڈر سے کہ کہیں میں ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، اور نہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کو فراموش نہ کرے، اور توازن اور اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کی محبت میں مشغول رہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔